بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر صبح سویرے کوئی نیکی نہ کر سکیں تو والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ناظرین، شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر 15 دن بعد ہم بستر ہونا چاہیے۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سونے اور جاگنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لیں، کیونکہ رزق تلاش کرنے کا صحیح وقت پرندے ہی چنتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ کھانا کھانے سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بند جوتے زیادہ پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گوشت کم کھانے سے معدے کی بہت سی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ابو بکر محمد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے چند لوگ کوفہ آئے۔ ان میں ایک شخص کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ ایک کوفی شخص اس سے لپٹ گیا اور دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ عورت نے بھی کہا کہ میں اسی کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف عورت کے اصل شوہر نے بھی اپنا دعویٰ پیش کیا، لیکن وہ کوئی گواہ نہ لا سکا۔ چنانچہ یہ معاملہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے قاضی ابن ابی لیلہ اور دیگر علماء کو ساتھ لیا اور معاملے کی تحقیق کی۔ کچھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اس عورت کو اس کے شوہر کے خیمے تک لے جائیں۔ جب وہ عورتیں قریب پہنچیں تو خیمے کے کتے نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ واپس آ گئیں۔ پھر امام صاحب نے اس عورت کو خود خیمے کے قریب جانے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو کتا اس کے ارد گرد دم ہلاتا پھرنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا، حق ظاہر ہو گیا۔ تب عورت نے بھی اعتراف کر لیا اور اصل شوہر کے سامنے جھک گئی۔ ناظرین، کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پیا کریں اور کھانا کھاتے ہی فوراً پانی پینا موٹاپا بڑھاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کلونجی شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے بیماریوں کے مقابلے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر گرم پانی پینے سے معدے کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، لہٰذا صبح اٹھ کر گرم پانی پینا ضروری سمجھیں۔ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور زیادہ غصہ کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر زبان پیلی پڑ جائے تو یہ جگر کی خرابی کی علامت ہے، اور اگر زبان کا ذائقہ کڑوا ہو تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ادرک کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور اس کی روانی بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر 1 ہفتے میں جھریاں ختم کرنا چاہیں تو ایلو ویرا کاٹ کر اس کا جیل چہرے کی جھریوں پر لگائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، پودینے کا رس جھریوں اور چہرے کی کھردرا پن دور کرنے میں فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کوفہ میں ایک صاحب نے کسی امین شخص کے پاس کچھ امانت رکھوائی۔ حج سے واپسی پر امانت واپس مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ابھی یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ پھر اس شخص کو تنہا بلوایا جس نے انکار کیا تھا اور فرمایا، چند لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ قاضی کے منصب کے لیے موزوں شخص کون ہے؟ اگر چاہو تو میں تمہاری سفارش کر دوں۔ وہ شخص بظاہر تو جھجکا، مگر اندر سے لالچ میں آ کر راضی ہو گیا۔ چنانچہ امام صاحب نے اسے رخصت کیا
اور امانت والے شخص سے کہا کہ اب جاؤ اور دوبارہ اپنی امانت مانگو، وہ تمہیں امانت دے دے گا۔ واقعی اس نے فوراً امانت واپس کر دی، اس ڈر سے کہ اگر بددیانتی ظاہر ہو گئی تو قاضی بننے سے محروم ہو جائے گا۔ بعد میں وہ قاضی کے عہدے کے لیے حاضر ہوا تو امام صاحب نے فرمایا، یہ منصب تمہاری اہلیت سے کم ہے، میں تمہیں اس سے بھی بہتر منصب کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے فراست میں امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ اگر ان کی عقل کو نصف دنیا کی عقل کے برابر تول دیا جائے تو امام ابو حنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر گھٹنے کمزور ہوں یا گھٹنوں میں اکڑاؤ ہو تو نہار منہ ادرک والی چائے اور صبح اٹھتے ہی 4 گلاس پانی پیا کریں۔ گھٹنوں کی کمزوری اور گھٹنوں میں درد اور اکڑاؤ سب ختم ہو جائے گا اور معدے کی خرابی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، پیشاب کے انفیکشن میں پارسلے، اجوائن خرامانی، مولی کے پتے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ لوگوں کو خاموشی سے قائل کرنا زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ ناظرین، نظر کمزور ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی انڈا کھایا کریں، نظر کی کمزوری سے بچاؤ ہو جائے گا۔ جامن دل کی صحت بہتر کرتا ہے اور بدن کو چست رکھتا ہے۔ ناظرین، ہر مہینے کم از کم 3 روزے رکھیں، موٹاپا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ جو بندہ گھی زیادہ کھاتا ہے اسے سانس کی بیماریاں نہیں ہوتی، یہ بات طبی طور پر ثابت نہیں۔ ناظرین، چلنے سے گیس کے مسائل کم ہوتے ہیں اور تیز چلنا پیٹ کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناخن سفید کرنے کے لیے ناخن کو لیموں کے پانی میں ڈبو کر رگڑیں، ناخن صاف ہو جائیں گے۔ پودینے کا رس پینے سے قبض دور ہوتی ہے، بدہضمی ٹھیک ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چربی بڑھ جائے تو کلونجی کا استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کو دودھ میں سونف ڈال کر پلائیں، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھیرا چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ ہلدی کو مہندی میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال گہرے بھورے براؤن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھول گوبھی کا رس چہرے کی چھائیوں پر لگانے سے وہ چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت نافع فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مضافات میں نکلے، شاگرد ساتھ تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ ایک چرواہا گزرا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ بھائی، کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا، میرا روزہ ہے۔ لہٰذا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی گرمی میں روزہ رکھ کر بکریاں چرا رہے ہو؟ چرواہے نے کہا، میں اللہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی دیانت آزمانے کے لیے فرمایا، اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، قیمت بھی دیں گے اور گوشت سے تم افطار بھی کر لینا۔ چرواہے نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی بکری میری نہیں ہے، سب میرے آقا کی بکریاں ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے آقا کو کیا پتہ چلے گا، ایک بکری نہیں ملے گی تو کیا ہو جائے گا۔ اس چرواہے نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور کہا، اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو یہ سب دیکھ رہا ہے، یعنی اگر میں دنیا والوں سے بچ بھی جاؤں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
لہٰذا حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رخت طاری ہو گئی، بار بار یہی بات دہراتے، دیکھو چرواہا کہتا ہے کہ اللہ کہاں جائے گا۔ مدینہ واپس آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کے مالک سے بکریوں سمیت اسے خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے تمام بکریاں اسی کو دے دی۔ محترم ناظرین، اگر چائے کپڑوں پر گر جائے تو فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا نشان نہیں پڑے گا۔ شام کے وقت گوشت نہ کھائیں، کینسر سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ لہٰذا یہ طبی طور پر ثابت نہیں ہے، صرف روایتی مشورہ ہے۔ ناظرین، خارش سے نجات کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش سے مکمل آرام آ جائے گا۔ اگر دہی سے مکمل فائدہ چاہتے ہیں تو اس میں چینی یا کوئی چیز شامل نہ کریں۔ ناظرین، کھانا کھا کر فوراً سونے سے موٹاپے اور جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے۔ دیسی گھی اور شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری میں بہتری آتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو 2 منٹ تک دیکھیں۔ بار بار پیشاب آنے کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دانتوں میں کیڑا لگنے سے روکنے کے لیے لیموں کے چند قطرے نیم گرم پانی کی 1 پیالی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ دانتوں میں کیڑا لگنے سے آرام مل جائے گا۔ ناظرین، جو خاتون ناف میں ادرک رکھ کر سوئے وہ کبھی موٹی نہیں ہوتی۔ یہ بھی سائنس سے ثابت نہیں، عوامی ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، کسی کی نیکی کا جلد بدلہ لوٹا دینا اخلاق اور بڑائی کی علامت ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، سالن میں سرکہ ڈال کر پکانے سے برتن کالا نہیں ہوتا اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، نعمت ملے تو شکر ادا کریں، مشکل آئے تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ کو یہی عمل بہت پسند ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق سیب ہاضمہ بہتر کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے اور وزن کو کنٹرول رکھتا ہے، شوگر ٹائپ 2 اور دل کی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہے۔ ناظرین، روز 1 سیب کھانے سے جسم کو روزانہ درکار فائبر کا تقریباً 16% مل جاتا ہے۔ فائبر زیادہ تر چھلکے میں ہوتا ہے، اس لیے سیب چھلکے سمیت کھائیں۔ سیب میں وٹامن سی، پوٹاشیم اور بے شمار اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں اور وائرس سے لڑتے ہیں اور کینسر سے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کا حق ادا کرو۔ بدھو نے سنا اور بولا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہ اس میں کوئی کمی کروں گا اور نہ ہی کوئی زیادتی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ جنت والوں میں سے ایک شخص کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ محترم ناظرین، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اعمال کو سنوار لے۔ جو اپنے والدین اور رشتوں کا خیال رکھتا ہے اس کے رزق میں بھی وسعت دی جاتی ہے اور زندگی میں سکون عطا ہوتا ہے۔
ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ کوئی دلیل پوچھی اور نہ کوئی نشانی مانگی، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر کامل ایمان تھا، اعتماد تھا۔ ناظرین گرام، اس لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اگر ایمان والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا وہ مقام جہاں دل کو رب کے رسول کی سچائی پر کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرکہ اور نمک ملا کر کپڑے سے رگڑیں، پرانا برتن بھی نیا لگے گا۔ چولہے پر تھوڑا سا پانی گرم کریں اور اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیں، خوشگوار مہک پھیل جائے گی۔ ناظرین، استری گرم کریں، پھر بیکنگ سوڈے پر ہلکا سا رگڑیں، نیچے کا میل کچیل صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، فریج میں چھوٹی پلیٹ میں کافی یا بیکنگ سوڈا رکھ دیں، فریج کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ایک اخبار تہہ کے نیچے رکھ دیں، نمی جذب کرے گا۔ ناظرین، چاول کے ڈبے میں 2 خشک لال مرچ یا چند لونگ ڈال دیں۔ قالین سے بدبو کو ختم کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا چھڑک کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، پھر ویکیوم کریں، فرش مہکتا ہوا ہو جائے گا۔ ناظرین، روٹی کے ڈبے میں 1 لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہتی ہے۔ طویل زندگی کے لیے روزانہ صبح خالی پیٹ 3 کھجوریں کھائیں۔ اللہ یقین رکھنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ ایسے لوگ مشکل میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد میں بھگوئی ہوئی 3 انجیر روز کھائیں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جلدی سونا اور جلدی جاگنا بڑھاپے کے اثرات دیر سے ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ جیسی مضر غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آئرن کی کمی کی صورت میں پالک اور گوبھی کھائیں۔ الائچی والا دودھ ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، پرانی قبض میں فائدہ دیتا ہے اور معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ انسانی معدے میں موجود تیزاب بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کے مسئلے میں چند دن چکنی غذائیں ترک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، منہ کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بیسن میں لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈالنے سے روٹی خوش ذائقہ بنتی ہے۔ صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے شیطانی وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ مذہبی تصور ہے۔ بہت زیادہ گرم کھانا فوراً نہ کھائیں۔ روزانہ 1 انار کھانے سے چہرہ تازہ رہتا ہے۔ بڑی الائچی کا پانی قبض کے مریضوں کے لیے نعمت ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ درد سے نجات دیتا ہے۔ اگر آپ نے ہلدی سے دوستی کر لی تو سمجھیں پیٹ کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بہترین اینٹی سیپٹک ہے جو سوزش، جلن اور درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ آدھا چائے کا چمچ ہلدی دودھ یا پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ صاف اور ہاضمہ مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، دار چینی پیٹ کی چربی کو کم کرتی ہے اور آنتوں کے ورم کو ختم کرتی ہے۔ اس کا کعبہ وزن گھٹانے
اور پیٹ صاف رکھنے میں مددگار ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، صحت مند زندگی کا آغاز صاف پیٹ سے ہوتا ہے۔ قدرتی چیزوں سے دوستی کریں، دوائیوں سے نہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر کی سطح خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کھجور کھانے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ یا توانائی بڑھانے کے لیے ورزش سے پہلے ہے۔ محترم ناظرین، بہتر نیند اور سکون کی بحالی میں مدد کے لیے انہیں رات کو دودھ کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دودھ میں بادام اور کشمش بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، لہٰذا روزانہ بادام اور کشمش کھا لیا کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔